بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ ایک نہایت ہی اہم مضمون کہ انسان خسارے میں ہے، انسان لاس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ مضمون کی اہمیت ہم سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی بات تاکید کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان کرم مستند ہے، اللہ کا فرمایا ہوا، اللہ نے جو بھی فرمایا وہ تو مستند ہے، وہ اپنی ذات سے مؤکد ہے، پختہ ہے، پکا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم قرآن کریم میں جا بجا دیکھتے ہیں کہ کچھ مضمونوں کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر یہی مضمون کہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی اعتبار سے مؤکد کیا ہے، اس میں تاکید پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلی تاکید تو قسم کے ذریعے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے اسی مضمون کو قسم کھا کر ارشاد فرمایا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے موقعوں پر قسم کھایا ہے اور مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے تاکہ مقسم علیہ جو ہے نا، جو مضمون ہے اس میں ایک تاکید پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ بہت اہم مضمون ہے، اگر اہمیت نہ ہوتی اس کی تو اللہ قسم کھا کر نہ ارشاد فرماتا۔ تو ایک تو قسم ہے، دوسرا اس کے لیے جو سینٹنس ہے ان الانسان لفی خسر، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ عربک گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جملے میں جتنے تاکیدات ہو سکتے تھے، ایک تاکید نہیں، تاکید کی جتنی شکلیں ممکن ہو سکتی تھی وہ استعمال کی گئی ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ ورب کی شکل میں، اور ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ ناؤن والا۔ تو جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، کنٹینیوٹی کو بتاتا ہے، اور جملہ فعلیہ کہتے ہیں حدوث پر، کہ پہلے نہیں تھا اب ہوا، یا اب نہیں ہے آئندہ ہوگا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر، وہ کوئی نہ کسی زمانے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، پہلی شکل تاکید کی۔ اس کے بعد یہ انا آیا ہے، جس کا ترجمہ آپ بے شک کرتے ہیں انڈاؤٹیڈلی، انڈیڈ۔ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ زید قائم، میں نے کہا زید کھڑا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سامنے والا شاید میری بات کا انکار کر رہا ہے یا اسے ڈاؤٹ ہے،
تو اس کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کے انکار کا جواب دینے کے لیے میں کہوں گا ان زیدن قائم، اور ترجمہ ہو جائے گا بے شک زید کھڑا ہے، یعنی اس میں شک مت کرو، تم اس کا انکار مت کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انا فرمایا، بے شک۔ اور اس کے بعد جب خبر آئی نا خسر، تو یہ بھی ہو سکتا تھا ان الانسان فی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن اس میں لام داخل کیا گیا، یہ لام بھی حرف تاکید ہے، اس لیے اس کا ترجمہ البتہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ بے شک انسان، البتہ، یہ البتہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ لفی میں جو لام ہے اس کا، البتہ خسارے میں ہے۔ تو بڑی تاکید کے، اسی کو میں نے فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب قسم سے شروع کرتے کہ اللہ نے قسم کھا کر اس کو بیان فرمایا۔ قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے؟ زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے چونکہ اصل انسان جو بھی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، نفع بخش کرتا ہے یا نقصان دہ کرتا ہے، یوزفل کرتا ہے یا ہارمفل کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی زمانے میں، وقت میں کرتا ہے۔ کیونکہ زمانے کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے ایک چادر تان دیا ہے، انسان جو بھی کرے گا اسی چادر کے نیچے کرے گا، اور وہ جو چادر تنی ہوئی ہے زمانے کی، وقت کی، کہتے وہ وقت جو ہے اس کے عمل پر گواہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ گواہ بنے گا۔ سب سے پہلا گواہ وقت بنتا ہے انسان۔ تو جب انسان کے اعمال پر گواہ وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم وقت ہی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان تمام خسارے میں ہے۔ اور انسان، یہ جو کہا گیا کہ انسان لاس میں ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے آگے جو فرمایا ان الانسان، الانسان پر الف لام ہے، یہ یہاں پر ترجمہ میں تمام بڑھایا جاتا ہے کہ بے شک تمام انسان۔ یہ جو تمام ہے آل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ الف لام کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ الف لام کا، چونکہ الف لام کی 4 قسمیں بتائی جاتی ہے۔ ایک الف لام استغراقی ہوتا ہے، ایک الف لام جنسی کہلاتا ہے، ایک الف لام ہوتا ہے عہد خارج کا، اور ایک الف لام ہوتا ہے عہد ذہنی۔ الف لام جنس کے لیے، تو یہاں پر اگر الف لام جنسی بھی مان سکتے ہیں تو ترجمہ کریں گے بے شک جنس انسان، جنس مطلب جنڈر، اور جب جنڈر کی بات کہہ دی گئی تو تمام انسان آ گئے اس میں۔ اور مشہور یہ ہے کہ الانسان پر الف لام استغراق کے لیے ہے، جب الف لام استغراق کے لیے ہو تو آل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کل، بے شک کل کے کل انسان۔ تو یہ تو الف لام یا تو جنس کے لیے مانیں گے یا استغراق کے لیے مانیں گے، اس سے تمام انسان کہتے ہیں یہ تمام انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے۔ یہ کس اعتبار سے کہا گیا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے بطور سرمایہ، پونجی، کیپٹل، وقت لے کے آتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، لیکن ایک چیز پونجی کے طور پر، کیپٹل کے طور پر وہ لے کے آتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ایام، شب و روز، فار ایگزامپل 60 سال کی عمر، جب وہ 4 مہینے کا ہوا
حمل 4 مہینے کا ٹھہرا تو فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا اور فرشتے نے تقدیر لکھ دیا کہ یہ 60 سال دنیا میں جیے گا۔ اب یہ 60 سال بطور سرمایہ اور کیپٹل لے کر وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور پہلی ہی دن سے اس کی پونجی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ غافل گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی ٹک ٹک، یہ جو سیکنڈ کا کاٹا ہوتا ہے نا، کہتے یہ جو زمانہ ہے نا، زمانے کی تعریف فلسفے میں زمانہ وقت کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ وقت کس کو کہتے ہیں، بال کی کھال نکال کے سمجھایا جاتا ہے۔ ویسے تو ٹائم ہے، زمانہ مطلب ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن جب اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے علمی انداز میں تو اس میں پھر الگ الگ رائے آتی ہے کہ زمانہ کس کو کہتے ہیں، وقت کس کو کہتے ہیں۔ تو ایک تعریف وقت کی یہی ہے، متجدد سے متجدد کا پیدا ہونا، کہ ایک ٹک، یہ سیکنڈ کا کاٹا ہے نا، ٹک ہوا یہ چلا گیا، پھر دوسرا ٹک یہ بھی چلا گیا، تیسرا ٹک یہ بھی چلا، اس کو متجدد کہتے ہیں، نیا نیا، ہر دم ایک نیا ٹک ہوتا ہے، ایک نیا سیکنڈ ہوتا ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، ایک سیکنڈ ابھی گزرا وہ چلا گیا، اب دوسرا نیا سیکنڈ، تیسرا نیا سیکنڈ، یہ جو ٹک ٹک ٹک، یہ سیکنڈ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ وقت کی کم سے کم تعبیر ہے۔ یہی سے ہم وقت کی گنتی شروع کرتے ہیں کہ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ، پھر 7 دن کا 1 ہفتہ، 4 ہفتوں کا 1 مہینہ، 12 مہینوں کا 1 سال۔ تو گنتی کہاں سے شروع کی ہم نے؟ سیکنڈ سے۔ تو یہ متجدد یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ ہے وقت، یہ ہے زمانہ۔ تو جب گھڑی کا کاٹا ٹک بجتا ہے نا، تو ایک سمجھیے کہ ایک گھڑی ہمارے عمر میں سے چلی گئی، وہ جو سرمایہ اللہ نے وقت کا دے کر بھیجا تھا، وہ سرمایہ میں سے 1 سیکنڈ چلا گیا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا ہے، یہ جو بات کہی گئی تھی کہ انسان البتہ خسارے میں ہے، لاس میں ہے، میں تب سمجھا جب ایک برف فروش برف بیچنے والے کی دکان پہ گیا تو برف کی سیل اس کے دکان کے آگے رکھی ہوئی تھی، اب اسی میں سے توڑ کے وہ دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ جو برف کی سل ہے بہت بڑی دکھ رہی ہے، لیکن اگر یہی سل بکی نہیں اور شام تک قطرہ قطرہ اس میں سے ٹپکتا رہا، جیسے ٹپکتا ہے، تو یہ سل تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، چونکہ ہر لمحہ قطرہ در قطرہ اس میں سے ٹپک رہا ہے، نکل رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان خسارے میں ہے کیسے، کہ انسان روز صبح اٹھتا ہے تو اگر وہ پچھلی 24 گھنٹے کا حساب کرے گا تو وہ اسے حساب کہ میری زندگی میں سے اتنا سرمایہ کل گھٹ چکا ہے اور آج کا اتنا سرمایہ لگ چکا ہے، شام تک صبح تک اتنا سرمایہ چلا جائے گا۔ اب اگر وہ دکاندار، برف کا دکاندار، اس برف کو بیچ نہیں پایا، کام میں نہیں لگا پایا، تو ضائع چلا گیا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ برف کا بیچنے والا ہر لمحہ خسارے میں ہے، چونکہ اس کے برف میں کمی ہو رہی ہے، الا یہ کہ وہ بیچ دے اور اس کے بدلے میں کوئی منافع کما لے۔ تو یہاں پر بھی الا آ رہا آگے، مگر یہ کہ تو انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس کی سرمایہ میں، کیپٹل میں ہر لمحہ کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو وصر العصر کہا گیا ہے، العصر، میں نے اس کا ترجمہ کیا زمانہ، اس میں 3 رائے ہیں۔ ایک تو عصر، دیکھیے وقت بتانے کے لیے زمان لفظ آتا ہے، وقت خود عربی لفظ ہے، وقت
تیسرا لفظ دہر آتا ہے اور چوتھا لفظ عصر آتا ہے۔ قرآن کریم میں زمان کا لفظ نہیں آیا ہے، ایک دو جگہ وقت کا لفظ آیا ہے، زیادہ تر ٹائم بتانے کے لیے دہر کا لفظ آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت الدہر بھی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدہر، یا تو دہر کا لفظ آئے گا یا عصر کا لفظ آئے گا۔ یہ عصر آپ دیکھیں، عصر عربی میں اعصار، جب تیز ہوا چلتی ہے نا تو تیز و تند طوفانی ہوا کے لیے اعصار کا لفظ آتا ہے۔ یہ اعصار اور عصر ایک ہی ہے، تو زمانے اور وقت کے لیے بھی عصر استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ یہ جو وقت ہے نا اس کی رفتار میں اللہ نے بڑی تیزی رکھی ہے۔ آپ سمجھئے میں سیکنڈ کا حساب ہے تو کتنی تیزی ہے، ایک دم ایسا کہ 60 سیکنڈ، ایسا آپ انگلی گھماتے جائیے، میں نے یہ کہا شاید اس میں ہو گئے 60 سیکنڈ کا حساب پورا ہو گیا۔ تو چونکہ وقت کی رفتار میں بڑی تیزی ہے، اس لیے وقت کو بتانے کے لیے عصر، یہاں پر سب سے زیادہ مناسب تعبیر کس کی تھی؟ عصر کی تھی، تاکہ یہ لفظ ہی بتا دے یہ جو وقت کا سرمایہ ہم تم کو دے کر بھیج رہے ہیں نا، اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے اور یہ کبھی رکتا ہی نہیں۔ واقعتاً ایسا ہی ہے، کسی نے آج تک وقت کی رفتار کو روک سکا ہے؟ کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے وقت کی رفتار کو روک دیا ہے؟ وقت اپنی رفتار اور تیزی کو کبھی نہیں رکتا، تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور آپ پریشان ہوتے ہیں 1 سال ہو گیا، ابھی تو پچھلا رمضان مجھے یاد ہے، آدھا سال گزر چکا ہے، جبکہ ہمیں یاد ہے کہ رمضان میں ہم یہاں بیٹھ کر اعتکاف کرتے ہی ہم نے اعتکاف کیا، ہم نے افطاری کی، اور ہم یہ بات ہوئی فلاں دن جھگڑا کیا، فلاں دن دوستی کی، لگتا ہے کہ ابھی 2-4 دن ہی گزرے ہیں، پتہ چلا 2-4 دن نہیں، آدھا سال ہو گیا ہے۔ یہ ہے وقت کی رفتار، اسی لیے وقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصر، یعنی تیز ہوا، ایک جھونکا ہے جو گزر جائے گا، اسی کا نام وقت ہے۔ تو ایک عصر کا ترجمہ وقت کی، میں نے بتا دیا کہ وقت کی قسم کیوں کھائی گئی ہے، کیونکہ وقت ہی انسان کے لیے گواہ بنتا ہے۔ آپ کہتے بھی ہیں نا وقت بتا دے گا، وقت تھوڑے نہ بتائے گا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وقت ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ اچھے تھے یا برے تھے، اور جو گئے وہ اچھے تھے یا برے تھے، ان کا آغاز کیسا تھا، ان کا انجام کیسا تھا، یہ وقت ہی میں ہوتا ہے، وقت ہی بتائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہاں پر عصر سے عصر کا وقت ہی مراد ہے، صلاۃ العصر۔ دیکھیے آپ نے صبح نماز پڑھی، صبح پھر دوسری نماز کب پڑھیں گے؟ ظہر کی پڑھیں گے، کتنا گیپ ہے؟ کتنا اچھا خاصا گیپ لگتا ہے۔ پھر ظہر آپ نے پڑھی، ظہر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ عصر۔ تو ہمارے یہاں اچھا خاصا گیپ ہوتا ہے، اور عصر کے بعد آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں گھر جاؤں کہ مغرب پڑھ کے جاؤں، چونکہ گیپ تھوڑا ہے۔ تو عصر کا مطلب یہ عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، یہ ترجمہ کر لیجیے آپ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ چونکہ وقت عصر کی قسم کیوں کھائی گئی؟ کیونکہ وہ سب سے قلیل اور تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تو والعصر ہو گیا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ بھی ہو گیا کہ بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہے، لاس میں ہے۔ اب آگے ہم کو سمجھنا ہے، یہ ہم نے مان لیا کہ واقعتاً سارے انسان کا کیپٹل کم ہوتا جا رہا ہے، کیپٹل کم ہونا ہی نقصان ہے۔ سب سے پہلے کیپٹل محفوظ کرنا ہے، اپنی پونجی محفوظ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ جو نقصان ہے اس سے بچیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے 4 اعمال کرنے ہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کل انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطائے لغزش معاف فرما دے. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. یا اللہ بندے ناکندہ تراش ہے. یا اللہ جس کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ہر دم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں. یا اللہ تیری رحمت سے محرومی پورے طور پر محروم بنا دیتی ہے. یا اللہ ہر دم ہر لمحہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں. یا اللہ ایک لحظے کے لیے بھی تیری رحمتوں سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے. یا اللہ اپنی وسیع رحمت سے ہم محتاجوں کے حال پہ رحم فرما. اپنے رحم سے یا اللہ دین و دنیا کی ہر ضرورت پوری فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ بے شک تو نے وقت کا سرمایہ دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. یا اللہ یہ سرمایہ یا اللہ آہستہ آہستہ گھٹتا جا رہا ہے. یا اللہ اس کو بیش قیمت بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے بدلے میں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو آخرت میں ہمیں کامیابی دلائے. یا اللہ دنیا میں تیری رحمتوں کو کھینچ کر لیا ہے. یا اللہ اس خسارے سے بچا لے. یا اللہ اس خسارے سے بچا لے. یا اللہ اس خسارے سے بچا لے. یہ تجارت یا اللہ یہ لین دین یا اللہ نفع والا بنا دے، نفع والا بنا دے. یا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا لے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرما. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.